العلم قبل القول والعمل بھی، علم سیکھنا بات کرنے سے پہلے، عمل سے پہلے ضروری ہے، اس لیے کہ بے علم آپ کی بات، آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کی نیت بھی اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب آپ جس چیز کے متعلق نیت کر رہے ہیں وہ نیت آپ کے علم پر مدار نہ ہو۔ برادر دوستو، چھوٹی سی مثال، اگر کوئی انسان گوبر کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس پر فاتحہ کرے، 3 کول پڑھ لے تو درود پڑھ دے، کیا وہ حلوہ اور کھیر بنے گا؟ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نالج ہونا چاہیے تھا کہ گوبر کبھی کھیر نہیں بنتے، اس لیے کوئی بھی عبادت، کوئی معاملات اگر جس میں آپ نیتیں کر رہے ہو، آپ اچھا سمجھ کے کر رہے ہو، اس اچھا سمجھنے سے پہلے، ارادہ سے پہلے آپ کو جانکاری ہونی چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس لیے علم سب سے پہلے۔ یقیناً ہمارا اسلام، ہمارا دین، یہ دین علم ہے دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی کائنات مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آ رہے ہیں، دیکھا کچھ لوگوں کو کہ یہ تسبیح تحلیل ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، کچھ لوگ ایک طرف بیٹھ کر کے کچھ سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں جنہوں نے سیکھنے اور سکھانے کا کام کر رہے تھے، تعلیم و تربیت کا کام کر رہے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے ان لوگوں کو زیادہ پسند کیا، اس لیے انی بعثت معلما، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے معلم بنا کر کے، ٹیچر بنا کر کے۔ برادر دوستو، تعلیم ہماری بنیادی حق ہے، ہمارا دین کی تعلیم ہے۔ تعلیم، علم، ہنر ایک ایسی بڑی دولت جس کو دنیا کی کوئی قیمت اس کے برابر نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے بنی آدم انسان کو بڑی عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان لوگوں کو بحر و بر یعنی ہواؤں میں اڑنے والا چڑیا بنا دیا، انہیں پانی میں تیرنے والا مچھلی بنا دیا ان کو، اور بڑی اچھی روزی انہیں دی، اور بہت سارے مخلوقات پر ان کی فوقیت دی۔ مطلب دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج زمین میں پیدا ہونے والا انسان ہوا میں اڑ رہا ہے، سمندر میں تیر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریجن اور کارن کیا ہے؟ یہی تعلیم و تربیت، علم و ہنر۔ چھوٹی سی مثال آپ لے لیجئے کہ آج ایک زمانہ تھا آپ کے رشتہ دار کہیں دور ہوتے تھے، ان سے اگر کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو آپ چٹھی لکھتے تھے، چٹھی جانے اور آنے میں مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 6 مہینہ لگ جاتا تھا ایک دو بات لکھنے کا اور جاننے کے لیے۔ اور آج کس و ناکس، جاہل عالم، پڑھا لکھا ان پڑھا، سب کے پاس آج موبائل،
جو آسانی سے آپ دنیا میں بات کر رہے ہیں، ہمیں تو حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ ہمارے برادری کے عورتیں جن کو سلیقہ نہیں، ادب نہیں، تہذیب نہیں، تعلیم نہیں، وہ بھی اپنے آنچل میں موبائل باندھ کر کے بات کرتی ہے۔ دوستو، یہی تو تعلیم، یہی علم، ہنر، اسی کو اللہ رب نے فرما دیا وَمَا يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جنہیں علم دیا گیا، حکمتیں دی گئی، اس کو دنیا اور آخرت کی بڑی بھلی آج دی گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کے خلافت میں، نفیع بن الحارث مکے کا گورنر تھے۔ مکہ سے مدینہ، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جہاں رہتے تھے، وہاں اس زمانے میں آنے میں کم از کم 9 دن لگتے تھے۔ اب تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں پہنچ گئے، آدھا گھنٹہ میں پہنچ گئے، لیکن اس زمانے میں 9 دن لگتے تھے آنے میں۔ صرف ان کو چاہت ہوئی کہ ہم اپنے امیر المومنین سے ملاقات کریں گے، مکہ چھوڑ کر کے وہ آ رہے ہیں ملاقات کے لیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین سے ملاقات ہوتی ہے تو پہلا سوال ان سے، من اخلفت؟ نفیع، آپ کو میں نے مکے کا گورنر بنا کے رکھا تھا، اتنا بڑا مضبوط پوسٹ اور منصب اور مقام دیا تھا، آپ اس کو چھوڑ کر کے یہاں آ گئے؟ من اخلفت، آپ کے سیٹ میں، آپ کی جگہ میں کس کو بٹھا کے آیا، ذمہ داری کس کو دے کے آیا؟ تو انہوں نے کہا، عبدی، میں نے میرے ایک غلام کو بیٹھا کے آیا۔ کہا اتنی بڑی ذمہ داری اور تم ایک غلام کو بیٹھا کے آ گیا؟ کہا امیر المومنین، میں نے اپنے غلام کو اس لیے بیٹھایا لِأَنَّهُ حافظ القرآن عالم الفرائض، اس لیے کہ میرا غلام ایک پڑھا لکھا غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت کہا تھا کہ بات اگر ایسی ہے تو سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے رکھا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العزت جو اس کتاب سے، قرآن کریم سے، ان کے علم سے، ان کے ہنر سے جو اپنے آپ کو اپنا رشتہ مضبوط بناتا ہے، اس قوم کو بڑا اونچا درجہ لے جاتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو علم سے دور ہوتا ہے، اپنے زمین جائیداد کو ہی اپنے حاصل سمجھتا ہے، ایسے قوم کو اللہ رب رذیل بنا دیتا ہے، ذلیل بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کتاب المزارع میں 2 حدیثیں لکھی گئی ہے۔ ایک جگہ حدیث میں پہلے یہ آتی ہے کہ کوئی انسان جب کھیتی کرتا ہے یا کوئی پھل درخت لگاتا ہے اور اس کی کھیتی سے اگر چرند پرند کوئی بھی جانور اگر کچھ کھا لیتا ہے یا اس کا پھل اگر کچھ کھا لیا تو ان کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ بڑی اچھی باتیں ہوگا۔ وہی کچھ دوسری حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جن کے اندر یہ ٹیڑھی لوہا داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس پر ذلت معینہ کر دی۔ برادر دوستو، طلباء ہم سے پوچھتے ہیں کہ شاید ٹیڑھی لوہے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا جس کے ذریعے سے کھیتی کر رہے ہو، تو کھیتی کے بارے میں تو ابھی ہم نے پڑھا کہ بڑی برکت کی چیز ہیں، انسان اپنی زندگی بھی گزارے گا، ساتھ ساتھ صدقہ خیرت چاہے اور نہ چاہے ہر حالت میں ان کو ملتی ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر اس ٹیڑھے حال کے اور پال کے تو اس کو کھیتی ہو نہیں سکتی۔ کہا ہاں بات یہی ہے، اگر انسان ضرورت کے مطابق اگر ایسا کر لیتا ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہی ٹیڑھے
حال اور فل کو, لوہے کو اپنی زندگی کا اگر حاصل بنا دیتا ہے, ایسے لوگ رسوا اور ذلیل ہو جاتے ہیں. برا دوستو, ان باتوں کو اپنی زندگی کے ساتھ سیٹ اپ کرو. تم مسلمان آج کیوں پسماندہ ہیں, کیوں پیچھے ہے؟ اور مجھے تو حیرت اس وقت ہوتی ہے دوستو کہ ایسے دھرم والے, ایسا دین والے, جس دین کی بنیاد تعلیم پر ہو, وہ جاہل بنا رہے گا. ایسی قوم جن کے نصاب تعلیم کے پہلے جملہ اقرا سے شروع ہو رہا ہو, وہ قوم آج تعلیم سے بچھڑا رہے گا. میں یہ بات بہت تو کہا ہے, آج وہی میں دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ برادری جن کو ہم شیرشاہبادی برادری سمجھتے ہیں اور کہا جاتا ہے, برا دوستو, اس سماج کے اندر مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہیچ اور نیچ اگر کوئی برادری دیکھی جاتی ہے, یہ ایک برادری ہمارا. کیوں؟ اسباب کیا ہیں؟ وہی ان کے پاس یہ باتیں ساری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ بڑے جوان مرد لوگ ہیں, بہادر لوگ ہیں, یہ جنگل کو بھی منگل بنانا جانتے ہیں, یہ کھیتی باڑی میں بڑے محنت کر رہے ہیں. بڑے دوستو, اگر یہی محنت تو ہوئی, لیکن محنت اگر ہماری طریقے سے اگر نہ ہو تو ہماری محنت ضائع جاتی ہے, بیکار جاتی ہے. ایک مثال سمجھیے آپ, اگر آپ کو کلکتہ جانا ہے, کلکتہ جانا ہے, ضرورت ہے پہنچنا ہے, کیا کلکتہ جانے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ کسی بھی ٹرین میں جا کے بیٹھ جاؤ, پہنچ جائیں گے کلکتہ؟ نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اس ٹرین کا انتخاب نہیں کر پائیے گا کہ کون سی گاڑی کلکتہ پہنچا رہی ہے. تو اس صورت میں آپ کے محنت سے کچھ بھی ہوتا رہے, آپ اپنے منزل کو نہیں پہنچ سکتے. ایک آدمی ایسی سفر کیا, جانا چاہ رہے تھے مالدہ, لوگوں سے سن کے رکھا مالدہ جاؤ, گاڑی میں بیٹھو, 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے. بس گاڑی میں اٹھنا تھا, بیٹھ گئے. اس کو گوہاٹی کی طرف گاڑی چلا جا رہا تھا. کہا بھائی میرا اسٹیشن پہنچا, مجھے مالدہ اترنا تھا, لوگوں نے 2 گھنٹے, ہمارے تو 2.5 گھنٹے ہو گئے. کہا کہ تم اس طرح سے اگر چلتے رہو گے تو 2.5 گھنٹہ نہیں 5 گھنٹے میں تم نہیں پہنچ سکتے. کہا کیا مذاق کر رہے ہو؟ کہا مذاق کی بات نہیں, ارے تم کو اگر جانا ہے مالدہ تو مالدہ کے گاڑی میں تم کو بیٹھنا چاہیے تھا, تم تو گوہاٹی کی گاڑی میں بیٹھ گئے. اسی طرح تم چلتے رہو گے تو اور بھی دور ہوتا جاؤ گے. دوستو, یہی تعلیم آپ کو منزل دکھاتا ہے. تعلیم مشعل راہ ہے, کہاں چلنا چاہیے, کون کام کرنا چاہیے. منزل پانے کے لیے آپ کو اپنی تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے. دوستو, ان کی کتنی مثال لے دیجیے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے. بچپن میں ان کے بھائیوں نے عداوت و دشمنی سے, حسد اور کینے کی بنیاد پر ان کو جنگلوں میں جا کر کنویں میں ڈال دیا تھا. لوگوں نے اس کو اٹھا کے لے گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں کہ لقد اوتي شطر الحسن, اللہ رب العزت نے دنیا کی خوبصورتی میں آدھی خوبصورتی ان کو دے کے رکھا تھا, لیکن اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, اس کے باوجود لوگوں نے ان کو چند پیسے سے خرید فروخت کرتا رہا. لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کو تعلیم دی, علم نبوت دیا, تو بکنے کا سوال نہیں. عزیز مصر
اور مصر کا گورنر اور حاکم بن گئے. دوستو بزرگوں، یہی تعلیم ہے. ہمیں جوڑنا ہے تعلیم کے ساتھ. جب تک ہم اپنے علم سے، ہنر سے اپنا رشتہ اور مضبوط نہیں بنائیں گے، تب تک ہمیں عزت نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی. آج ہم اپنے اولاد کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ صبح صبح کدال اپنے کندھے میں رکھ کر کے زمینوں میں چلے جاتے ہیں. ٹھنڈا کا پرواہ نہیں، اندھیرے کا پرواہ نہیں، پانی برسات کا پرواہ نہیں، اور جا کر کے آلی کو وہ کوریدتے رہتے ہیں. کہیں 1 انچ آدھا انچ ہمارا چلا جائے، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں؟ یہ ساری باتیں، ساری محنتیں اب اپنے اولاد کے لیے کر رہے ہو. لیکن ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں دوستو، اگر واقعی آپ اپنے اولاد سے محبت کرنا چاہتے ہو، آپ کو اس سے پیار ہے، ان کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، تو سب سے بڑا احسان آپ کا ہوگا کہ ان کو آپ تعلیم دے دیجئے، شکشا دے دیجئے. ان کی دنیا سدھر جائے گی، آخرت سدھر جائے گی. اللہ رب قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العزت مومن اور وہ مومن جو عالم ہے اس کا درجہ بڑا اونچا بنا دیتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بڑے عالم گزرے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت نے جس علم کے ذریعے سے لوگوں کا درجات اونچا کرنے کی بات کہا ہے، کیا یہ آخرت میں صرف یا دنیا میں بھی؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریکٹیکل طور پر ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ قوم، وہ برادری، وہ سماج جو آج علم ان کے اندر زیادہ مضبوط ہے، علم سے اپنا جوڑ کے رکھا ہے، وہ قوم آج ترقی پر ہے. دنیا کے اندر بھی وہی حاکم بنا ہوا ہے. بدر دوستو، میں باتیں زیادہ لمبی کرنا نہیں چاہتا. جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم ضرور دیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ لوگوں کو اپنے پیٹ سے زیادہ، کھانے سے زیادہ ان کو تعلیم کی ضرورت ہے. انسان اگر ضرورت محسوس ہو تو 2 وقت کا کھانا پر اکتفا کرے، 1 وقت کا کھانا کو بچا کر کے بچوں کی تعلیم و تربیت دیجیے. آج غیر قوم کو ہم نے دیکھا، غریب کا بیٹا رکشہ چلا رہا ہے، ٹھیلا چلا رہا ہے، ان کے بچے افسر بن رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر کے لیا اسکول پہنچاتا ہے، اور وہاں سے اٹھا کر کے گھر لے آتا ہے، اس کے پیچھے محنت کرتا ہے. دوستو، اور ہم خواب غفلت میں سوئے ہیں اور شکوہ شکایت ہمارا بہت زیادہ ہے. ہمیں تو ایسا نہیں ملتا، ہمیں تو وہ نہیں ملتا، ہمارے ساتھ یہ عداوت ہے، یہ تو ہماری دشمنی ہے. دوستو، سارا یہ مار ہے اس بات کی، وہ جہالت کی مار ہے. پڑھے لکھے لوگ ہم نہیں ہیں. ہم نے اپنے دین کو بدنام کیا ہے، اپنے ایمان کو داغدار کیا ہے، اپنے قرآن کو ہم نے بدنام بنا دیا ہے، احادیث رسول کو بدنام بنا دیا ہے. علماء یہاں موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیے تو نماز کی باتیں قرآن کریم میں، حج کی بات قرآن کریم میں، روزہ کی بات قرآن کریم میں، زکوٰۃ کی بات قرآن کریم میں زیادہ ہے یا تعلیم کی بات زیادہ ہے؟ اللہ رب العزت جگہ جگہ، کبھی ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ، مسلمانوں کو ابھارتا رہا ہے کہ ساری نعمتیں پنہا اور چھپا ہے تمہارے تعلیم کے اندر، اس تعلیم کو اپناؤ. اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے لوگو،
اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ پڑھا لکھا انسان اور ایک ان پڑھ انسان کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ یہ کون سمجھے گا، کون کرے گا یہ کام؟ انما یتذکر اولو الالباب، جس کے اندر اللہ نے یہ کھوپڑی دیا ہے، عقل دیا ہے، وہی تو بات سمجھے گا۔ یہ کون نہیں سمجھتا ہے؟ جو پاگل نہیں سمجھتا ہے، احمق نہیں سمجھتا ہے، وہ اس کے اندر یہ سماجی نہیں آئیں گی، اس لیے کہ مجنون ہے وہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں تو ہوش دیا، ہر کام کرنے کا تو ہوش دیا، پھر تعلیم سے ہم مکرتے کیوں دوستو؟ آپ کریں، اور یہ کرنا ہوگا مسلمانوں کو اگر اپنی عزت وہ چاہتا ہے تو تعلیم کو لازم بنائیے۔ جو کمی خامی ہو گئی ہم سے ہو گئی، لیکن اپنے اولاد کو وہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کا عہد کرنا ہوگا۔ ایک عرب حکیم نے کہا تھا، اپنے اولاد کو لے کے بیٹھا اور کہا بچوں تمہارے لیے ہم نے اپنے زندگی میں کوئی بڑا محل نہیں بنا کے دیا، کوئی گھر بنا کے نہیں دیا، کوئی پراپرٹی کر کے نہیں دیا، زمین جائیداد تمہاری اتنی نہیں، لیکن ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ میں نے اگر کچھ کیا ہے تو یہی کہ میں تم لوگوں کے لیے ایک اچھی پڑھی لکھی عالمہ فاضل ماں دیا تھا تمہیں، جن کے آج اچھے بچے تم پیدا ہو رہے ہو۔ بدل دوستو، بیٹی کو پڑھائیے اور پڑھی لکھی بیٹی اپنی گھر لائیے۔ آج کل چوائس کا طریقہ جو ہمارا رہ چکا ہے، حیرت جائیے۔ میں نے اپنی زندگی میں 55 میں دیکھا ہے کہ ہمارے ڈنگرا گھاٹ، وہاں ملک پور ہاٹ ہے، جس کو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ملک پور ہاٹ بڑا ہاٹ ہوتا ہے۔ بچے تھے، ہم نے دیکھا کہ لوگ بھینس میں دلالی کرتے تھے، ان کا لیا بیچا، ان کو دیا، ان کا لیا وہ یہ کیا، یہ سارا دلالی وہ کر رہے تھے۔ لیکن آج اس بیلمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر آج انسان کو جانوروں کی شکل دے دیا، ان کو بھی بھینس بنا کر کے قوم کی بیٹیوں کی دلالی آج لوگ کر رہے ہیں۔ قوم کی بیٹی کی دلالی، بتاؤ تمہیں بہو چاہیے، تمہاری بیٹی کی شادی کرانی ہے، میں دیکھنا چاہتا، کانٹیکٹ ہو رہا ہے، پیسے کتنے دو گے، باتیں کر لی 1.5 لاکھ کی، جن میں ان کا حصہ 25,000 50,000 ان کا بھی حصہ ہوگا۔ بڑا دوستو، تمہاری تعلیم، تمہاری تربیت، تمہارے نبی نے، تمہارے قرآن نے یہ تعلیم نہیں دی تمہیں، تم کہاں پاؤ گے؟ اللہ نے تو یہ کہہ دیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اگر اس علم سے جوڑو گے تمہارا مرتبہ اونچا بنے گا، سمان تمہیں ملے گا۔ اگر قرآن کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گا، ذلیل ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر فرمایا، تنکح المرأة لأربعین، 4 صفات دیکھ کر کے انسان ایک بہو لاتا ہے گھر میں۔ کیا صفات ہے؟ لجمالہا، لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں، ولمالہا، مالدار گھرانے کی ہے یا نہیں، ولحسابہا، خاندان کیسا ہے، ولدینہا، اس کے اندر دین ہے کہ نہیں، تعلیم ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے چوائس کے تو یہ 4 چیزیں ہیں، لیکن فظفر بذات الدین، اگر لڑکی تھوڑا میلی ہے، غریب خاندان کی ہے، خاندان بہت موزوں مضبوط نہیں ہے، لیکن عالمہ ہے، فاضلہ ہے، پڑھی لکھی بادب ہے، اس بیٹی کو تم گھر میں لے آؤ، گھر تمہارا روشن ہو جائے گا، برکت نازل ہونے لگے گی، گھر کی حالت ہی نہیں بلکہ پورا محلہ اور سماج تمہارا چینج ہوتا جائے گا۔ یہی تو لوگوں نے کہا کہ ایک مرد کی تعلیم، فرد کی تعلیم، اور ایک بیٹی کی تعلیم، پورے سماج کی تعلیم۔ الام مدرسہ ان عادتها عادت شابا طیب الاراقی، ماں خود ایک مدرسہ ہے، اسکول ہے، اگر انہیں تم تیار کرو تو تمہارا سماج تیار ہو جائے گا۔ برادر دوستو، قرآن و حدیث سے اپنا ناطہ جوڑو، تعلیمات کو سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ یہ ادارے قائم ہیں، اتنا بڑا علاقہ ہے، یہاں یہ ادارے ٹمٹمائے کیوں؟
लोगों की मोहब्बतें क्यों नहीं जोड़ रही है? क्या लोग अपने मफाद को भी नहीं समझते कि हमारा वफाद, हमारा फायदा किसमें है? लोग ये बात सोच के रखो, अगर तुमने अपनी जमीन जायदाद ही को सारा जिंदगी का हासिल करार दिया, तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारा फक्र, तुम्हारी मस्करत, तुम्हारी बेइज्जती, बेहुरमती ये बढ़ती जाएगी। कभी भी तुम अच्छे समाज में नहीं आ सकते। आज कुछ भी तुम्हारी हालत अगर उभरी है तो सोच के रखो, आज तुम कुछ अपने इल्म के साथ जोड़ रहे हो। अगर यही इल्म के साथ अपने रिश्ता अगर मजबूत बना दोगे तो तुम्हें वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, पक्का मोमिन और ईमान की तकाजा को अगर पूरा करते रहोगे तुम्हें दुनिया का हाकिम बने रहोगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरु लकुम सालिम मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु तआला नबियना मुहम्मद वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है।